امام مہدی فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان فرش عزا کے بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلوات بر محمد ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھ لیں۔ برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا سرنامہ قرآنی ہے، اور اس فقرہ قرآنی کی روشنی میں ہم حقیقت تفقہ و اجتہاد اور مسئلہ تقلید و ارتقاء فی الدین طے کر رہے ہیں۔ مسئلہ تفقہ، مسئلہ اجتہاد اور مسئلہ تقلید، اگر اس کی عمومیت پسندانہ تعبیر اختیار کی جائے تو کسی بھی تمدن اور تہذیب کے لیے اجتہاد اور تقلید ایک لازمی ضرورت ہے۔ کوئی بھی تمدن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید۔ کوئی تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام افراد بشر ایک ہی ذہنی سطح پر پہنچ جائیں، ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں تمام افراد بشر، تمام انسان ایک ذہنی سطح پر پہنچ جائیں، ایک علمی سطح پر پہنچ جائیں،
یہ ممکن نہیں ہے. کسی بھی معاشرے میں چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اس میں ذہانتوں میں تفاوت ہوگا، طبیعتوں میں تفاوت ہوگا، لوگوں کے مراتب میں تفاوت ہوگا، لوگوں کے ذوق میں اختلاف ہوگا. اختلاف ذوق رحمت ہے. اختلاف ذوق، اختلاف شوق، یہ سب رحمت ہے، فطرت کا عطیہ ہے، فطرت کی بو قلمونی ہے، فطرت کی رنگا رنگی اور نئے رنگی ہے. اگر یہ نہ ہو تو فضائے عالم کی یکسانی ایسی ہو جائے گی کہ دم گھٹنے لگے گا. اس لیے یہ ذہانتوں کا تفاوت بعض حضرات کو اجتہاد کے درجے تک پہنچائے گا، لیکن بقیہ افراد جو اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچیں گے، کیا ان کے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ اجتہاد کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے کیا علم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اجتہاد نام ہی ہے علم کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا. بزرگان دین، بزرگان مدارس تشریف فرما ہیں. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ تعبیر سوچ سمجھ کے گزارش کی ہے اس وقت. اجتہاد نام ہے دروازہ علم کو کھٹکھٹانے کا. دروازہ علم کھولنا مجتہد کے اختیار میں نہیں آئے. دروازہ علم کھٹکھٹانا مجتہد کا کام ہے، کھولنا ادھر سے توفیق الہی کا نام ہے. اجتہاد نام ہے باب علم کھٹکھٹانے کا. باب علم کھٹکھٹانے کا. اور یہ عرض کر چکا باب علم بس ایک ہی ہے. شہر علم بھی بس ایک ہے، باب علم بھی بس ایک ہے. اور یہ تعبیریں اتنی مشہور اور اتنی معروف ہو چکی ہیں کہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہم شہر علم کہتے ہیں تو بس ایک ذات گرامی مراد ہوتی ہے، اور وہ ہے وہ ذات کہ جس میں منحصر ہے حقیقت نبوت. وہ ہے شہر علم. خدا ہے عین علم، یہ ہیں شہر علم. لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھیں. خدا عین علم ہے، یہ شہر علم ہے. اور ایک خدا ہے تو بس ایک ہی شہر علم ہے. ہم تو آپ کہیں گے کہ یہ خطابت کی تعبیریں، آپ پوچھئے حضرت علامہ آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی صاحب تشریف فرمائیں.
آپ پوچھئے کہ فلسفہ اسلامی میں ایک اصول معین ہے، لا يصدر من الواحد الا الواحد، ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کی رباعی کا ایک مصرع ہے، قطعے کا ایک مصرع ہے، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے۔ ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے۔ ایک ہے چشمہ علم، ایک ہے عین علم، ایک ہی ہے شہر علم، اور ہم کیا کریں کہ بس ایک ہی ہے باب علم۔ وہ اصول ٹوٹ نہیں رہا ہے، ایک علت ہوگی تو ایک ہی معلول ہوگا۔ ایک ہے عین علم، ایک ہے شہر علم، ایک ہے باب علم۔ جو اس صراط کو سمجھ گیا وہ مستحق بہشت ہو گیا۔ حدیث ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی بے اختیار، علامہ صدوق علیہ الرحمہ نے، علامہ صدوق نے عجیب و غریب عبارت نقل فرمائی ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، یہ حدیث انہوں نے اس طرح نقل فرمائی، انا مدینۃ العلم وہی الجنہ، میں شہر علم ہوں اور شہر علم ہی جنت ہے، وعلی بابہا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں شہر علم ہوں اور شہر علم ہی جنت ہے، وہی الجنہ۔ یہ تعبیر حدیث مبارک میں ہے جو علامہ صدوق نے نقل فرمائی ہے، وہی الجنہ وعلی بابہا۔ علی باب علم بھی ہے، علی باب بہشت بھی ہے۔ علی باب ہے، راہ نہیں۔ علی منزل ہے، راستہ نہیں۔ علی منزل ہے، راستہ نہیں۔ جو علی تک پہنچ گیا، علی حکیم تک پہنچ جاؤ، علی عظیم تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ علی حکیم ہے، وہ علی عظیم ہے۔ علی منزل ہے، راستہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے جد و جہد و جہد کو کام میں لا کر اجتہاد کرتے ہوئے دروازے علم کو کھٹکھٹاتے رہنا۔ مجتہد باب علم کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اب وہ اگر یہ مجلس عزا اس انداز سے نہ ہوتی تو باب علم و علمی و انسداد باب علم کے دلائل و مقدمات حکمت اور وہ تمام بحثیں سامنے آتی، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں، وہ سب پس منظر میں۔ یہ وہ دقیق بحثیں ہیں کہ جو حوزہ علمیہ میں جس کو طے کرنا پڑتی ہیں، وہ بحثیں پس منظر میں ہیں اور گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ اب تک میں نے لفظ فقہ کی وضاحت کسی حد تک کی۔ فقہ یعنی فہم۔ اس کے بعد میں نے کل ایک فقرہ اور عرض کیا، فقہ الفقہ هو ادراک الشیء والعلم به۔ فکر کی اگلی منزل ہے فقہ۔ فکر ابتدا ہے، فقہ انتہا۔
فکر سفر ہے، فقہ حاصل سفر. فکر سفر ہے، فقہ حاصل سفر. اور حاصل سفر جو ہوتا ہے، جو گوہر مقصود ہوتا ہے، اسی کے لیے تو سفر کیا جاتا ہے. اس کو پھر حفاظت سے رکھا جاتا ہے. جو چیز جس خزانے میں رکھنے کی ہوتی ہے وہیں رکھی جاتی ہے. کاغذ کے نوٹ بینکوں میں رکھے جاتے ہیں، سونے چاندی کے سکے بینکوں میں رکھے جاتے ہیں، جواہرات خزینوں میں رکھے جاتے ہیں. علم اور فقہ بینکوں میں رکھنے کی چیز ہے، الماریوں میں رکھنے کی چیز ہے. الماریوں میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، علم نہیں رکھا جاتا. علم کہاں رکھا جاتا ہے؟ فقہ کہاں رکھی جاتی ہے؟ علم کی الماری، اس کا نام ہے فقہ. وہ فقہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ ذہن انسانی میں ہے. ذہن انسانی کہاں ہے؟ روح انسانی ہی کا ایک بعد ہے جسے ذہن کہتے ہیں. نفس انسانی، یہ جو آپ کو نفس ملا ہے، یہ نفس انسانی، یہ نفس انسانی اسی کا ایک بعد ہے. نفس ایک بسیط حقیقت ہے، نفس ایک مجرد حقیقت ہے، نفس ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. نفس مادی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے آپ کا نفس خود نامتناہی ہے، آپ کا نفس لامتناہی ہے. آپ اپنے نفس کی گہرائی خود نہیں ناپ سکتے، آپ اپنے نفس کی وسعت کا خود اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ جملہ مکرر مختلف ممبروں سے عرض کر چکا ہوں، جب آپ اپنے نفس کا خود اندازہ نہیں لگا سکتے تو اپنے خالق کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ اپنے نفس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو آپ کو حاصل ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے. اس میں بے پناہ وسعت ہے، اور پہلے ہی سے وسعت ہے، اور وسعت مزید پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے. لیکن اس میں وسعت پیدا کیسے ہوگی؟ وسعت کیسے پیدا ہوگی؟ میں یہاں پر ایک مثال دے دوں، اور یہ مثال انشاءاللہ یاد رہے گی. ہمارا جسم تو مادی ہے، خاک کا پتلا ہے، لیکن نفس خاک کا پتلا نہیں ہے. لیکن جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں وہ اسی مادی دنیا کی مثالوں سے. مادی دنیا کی مثال یہ ہے کہ کوئی مٹی کا ظرف اگر بنایا جا رہا ہے تو اس میں تبھی تک بڑھانے گھٹانے کی گنجائش ہوگی جب تک اس میں نمی رہے گی. وہی پرانی مثال کمہار والی مثال. کمہار کے چاک پر برتن بنتا ہے، کوزے بنتے ہیں. کوزہ و کوزگر کی کہانی اگر سمجھ میں آئی ہے جو مولانا روم نے سنائی ہے، اگر وہ کہانی ذہن میں ہے جو مولانا حکیم ثنائی غزنوی نے سنائی ہے، کوزہ و کوزگر کی کہانی، تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اور ظاہر میں روم و ثنائی کا، مولانا روم جلال الدین رومی اور حکیم ثنائی کا تذکرہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل ان کو بھی پڑھے، ادب و شعر سے وابستہ رہے. جب تک آپ کے اندر ادبی اور شعری ذوق نہیں ہوگا اس وقت تک جینے کا شوق نہیں ہوگا اور جینے کا صحیح ذوق نہیں ہوگا. کوزہ و کوزگر کی وہ کہانی اپنی جگہ،
مگر یہ کمہار کوزہ گر یہ مٹی نرم رکھتا ہے اور تیزی سے چاک اس کا تیزی سے گردش کرتا ہے، اتنی تیزی سے کہ ایک گردش کو آپ ناپ نہیں سکتے آسانی کے ساتھ۔ یہ کوزہ و کوزہ گر کی مثال نظریہ حرکت جوہریہ کو سمجھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ ملا صدرہ کا سب سے اہم نظریہ حرکت جوہریہ ہے۔ یہ کائنات قائم ہے، ارتقاء پذیر ہے، چل رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جوہر میں حرکت ہے۔ حرکت اسے عارض نہیں ہے، اس کے جوہر میں حرکت ہے۔ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے چاک کہ آپ اس کی ایک گردش کو ناپ نہیں سکتے، اور اس کے اوپر اس کی انگلیاں بہت ہی نرمی سے کوزے کی شکل بنا رہی ہیں، لیکن کوزے کی شکل تبھی تک بنے گی جب تک اس مٹی میں نمی رہے گی۔ توجہ ہے، جب تک نمی ہے جتنا چاہیں بڑھا دیں، نمی نہیں ہوگی تو پھر بڑھ نہیں سکتی ہے نا، وہ خشک ہو جائے گا۔ نفس انسانی کی مثال خود آپ کے ہاتھ میں دیے گئے ایک کوزے کی ہے۔ آپ کو خود ایک کوزہ دیا گیا، یہ بلا سبب نہیں ہے جو ہماری کلاسیکل پوئٹری میں قلب انسان کو جام اور جام جہاں نما سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ استعارے محمل نہیں ہیں، یہ تشبیہیں محمل نہیں ہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے، فلسفہ ہے، معرفت ہے اور صدیوں کا انسانی تجربہ ہے۔ قلب انسان، یہ جسے جام جہاں نما کہتے ہیں، یہ دل تھوڑی ہوتا ہے جو پورے جسم میں خون پہنچانے کا ایک آلہ ہے۔ قلب یعنی روح، قلب یعنی نفس۔ یہ آپ کا نفس یہ کوزہ ہے، یہ جام ہے، اس کی وسعت آپ کے اختیار میں رکھ دی گئی، اس کی وسعت آپ کے اختیار میں رکھ دی گئی، لیکن چونکہ یہ جام خاکی نہیں ہے، یہ کوزہ یہ جام مٹی سے نہیں بنا ہے، اس لیے یہ جو مادی غذا ہم لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ممد اور مددگار نہیں ہے اس جام کے وسعت کے لیے، اس ساغر کو بنانے کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں جسم قوی ہوتا ہے تو روح کو بھی تسکین ملتی ہے، مگر جسم کی غذا روح کی غذا نہیں بنتی۔ جسم کی غذا جسم کی غذا ہوتی ہے، جسم خاکی ہے، اس کی غذا بھی خاک سے روئیدہ ہوتی ہے، اور جسم بعد میں پیوند خاک ہو جاتا ہے۔ جسم کا سفر اتنا ہے، اس جسم ظاہری کا سفر بس اتنا ہے، جسم چونکہ خاکی ہے اس لیے اس کی غذا بھی خاک سے ہی روئیدہ ہوتی ہے، اور نتیجتاً یہ جسم بھی آخر میں پیوند خاک یا رزق خاک بن جاتا ہے۔ جہاں سے اس کو رزق ملا تھا اسی کا رزق یہ خود بن گیا۔ غور فرمائیں آپ، جو نیچے سے تعلق رکھتی ہے بات، زمین سے تعلق رکھتی ہے، نفس آنجہانی ہے، نفس ماورائی ہے، نفس زمین سے روئیدہ نہیں ہوتا، روح زمین سے روئیدہ نہیں ہوتی، روح کہیں اور سے آئی ہے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِكَ کی تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی کہ آدم کا بدن تو خاک سے بنا تھا مگر روح اوپر سے ڈالی گئی، جہاں سے روح آئی ہے، جہاں کا نفس ہے وہیں سے اس کی غذا آئے گی۔ اور اصول دیکھ لیجئے، جہاں سے بدن کو غذا ملی تھی بدن وہیں پلٹ کے گیا، جہاں سے روح غذا لے گی پلٹ کے روح وہیں جائے گی۔
صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو نفس اور روح یہ مادی نہیں ہے، خاکی نہیں ہے، تو اس کی وسعت کیسے ہوگی؟ مٹی کے کوزے کو بڑا کرنا ہو تو مٹی اضافہ کریں گے. نفس میں اگر اضافہ کرنا ہو تو کیا اضافہ کریں گے؟ نفس میں کیا ملائیں کہ نفس وسیع ہو جائے؟ صرف ایک چیز شامل کرنے سے نفس وسیع اور قوی ہوتا ہے، اور وہ ہے علم. جتنا علم اضافہ ہوتا چلا جائے گا روح بڑھتی چلی جائے گی. مگر یاد رکھیے ایک شرط میں نے نمی کی رکھی تھی. ہر عالم کے اعتبار سے نمی کا تصور بھی برقرار رہے گا. یہ پانی، ماں، پانی علم کا استعارہ بھی ہے، پانی حیات کا استعارہ بھی ہے، پانی ہدایت کا استعارہ بھی ہے. پتھر علم کا استعارہ نہیں ہے. بہت پرانی مثال خود میں نے دی تھی، اس لیے اپنی کہی ہوئی بات دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی بڑے عالم کو اگر لقب آپ لکھتے ہیں تو کبھی آپ کوہ علم نہیں لکھتے ہوں گے، علم کا پہاڑ نہیں لکھتے ہوں گے، بحر العلوم لکھتے ہوں گے. چونکہ پانی علم کا استعارہ ہے، پانی ہدایت کا استعارہ ہے، پانی ہی سے حیات ہے. تو اس لیے چونکہ پانی علم و ہدایت کا بھی استعارہ ہے، پانی ہی حیات کا استعارہ ہے، پانی ہی حیات کا سبب ہے. اس لیے پانی صرف یہاں نہیں، یہاں نمی کا تصور نہیں. نمی کا ذکر مادیات میں بھی رہے گا، نمی کا ذکر مجردات میں بھی رہے گا اپنے اعتبار سے. اب جب یہاں ہم کسی کوزے میں مٹی ملا کر کوزے کو وسیع کرتے ہیں تو پانی کی ضرورت ہے. جب نفس کو علم عطا کر کے وسیع کرنا ہوگا تو بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی. یہاں جب پانی لیتے ہیں تو یہاں کے دریاؤں سے، کوزہ بنانے کے لیے یہاں دریا چاہیے. دریائے سندھ سے لیں گے، دریائے دجلہ سے لیں گے، دریائے نیل سے لیں گے، دریائے فرات سے لیں گے، اور جب اتنے دریاؤں سے لے لیں گے آپ برداشت کر لیں گے تو دریائے گنگا سے بھی لے سکتے ہیں. یہاں کا کوزہ درست کرنے کے لیے گنگا جمنا کسی کا پانی لے لیجئے، مگر نفس کی تعمیر کے لیے جو دریا چاہیے وہ دریا خاکی نہیں ہوگا. اسی لیے فقہ کے ساتھ ہم نے جعفر کو جوڑا. جعفر دریا کو کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جا کر ڈکشنری دیکھ لیجئے، لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے. جعفر کسے کہتے ہیں؟ دریا. اگر فقہ جعفری ہوگی تو نشو و نما کبھی نہیں رکے گا. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ عرض کر رہا ہوں. یہی سبب ہے نشو و نما کہ جہاں اجتہاد جعفری نہیں تھا وہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. جہاں علم کے دریا سے جڑا رہا اجتہاد وہاں آج بھی اجتہاد کا سلسلہ جاری ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اجتہاد
من جملہ برکات ختم نبوت ہے، تفقہ من جملہ برکات ختم نبوت ہے۔ حضور نے سکھایا اجتہاد، ائمہ نے بتایا اجتہاد، لیکن یہ یاد رکھیے گا پھر کہ نبی خود مجتہد نہیں ہوتا، یہ نکتہ کبھی نگاہ سے اوجھل نہ ہو، اس سلسلے میں کبھی غفلت، نبی خود مجتہد نہیں ہوتا، امام خود مجتہد نہیں ہوتا، لیکن نبی اور امام عام انسانوں کو اجتہاد کی تربیت دیتے ہیں۔ اگر اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی تو امام نے تربیت کیوں دی؟ آج بہت سے حضرات کہتے ہیں ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت نہیں تھی نبی نے وہ چیز بنائی کیوں؟ امام نے وہ چیز بنائی کیوں؟ بعض حضرات کہتے ہیں شبہات ہیں، شکوک ہیں، ذہن کو کسی نے الجھا دیا، اور الجھانے کے لیے تو ایک پوری معلوم ہے، روز اول ادھر حضرت آدم، ادھر اب میں صرف ابلیس کہہ دیتا ہوں، ورنہ دنیا والے تو برابر کرنے میں جب حضرت آدم کہتے ہیں تو حضرت ابلیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ادھر ابلیس، ادھر آدم، ابلیس بہکانے کے لیے موجود ہے، اس ابلیس کی پوری فوج موجود ہے۔ تو ایک ایک شبہات آتے ہیں، صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام کی صرف تقلید کرتے ہیں، امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں۔ اللہ کی بیعت ہوتی ہے، نبی کی بیعت ہوتی ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ کہیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ علی میرے جانشین ہیں، ان کی تقلید کرو؟ میدان غدیر میں تقلید کا حکم نہیں، بیعت کا حکم دیا تھا۔ علی کی بیعت کرو، اللہ کی، نبی کی، رسول کی اور امام کی بیعت ہوتی ہے، مجتہد کی بیعت نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے۔ تقلید الگ ہے، بیعت الگ ہے۔ بیعت ہے نفس کو بیچ دینا، بیعت کا مادہ کہاں سے آیا ہے؟ بیعت، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بیع و شراء۔ ہم خدا کی مرضی کے مقابلے میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، ہم رسول کے ہاتھ پر اپنا نفس بیچتے ہیں، ہم امام کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں، مگر مجتہد کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے، مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ حفظ مراتب ہے، مجتہد معصوم نہیں ہے۔ نفس بیچا جائے گا تو معصوم کے ہاتھ، نفس اس قابل ہو جائے کہ معصوم خرید سکے، اس کی تربیت کے لیے مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ نفس اس قابل بھی تو ہو کہ خدا خرید سکے، اس بازار میں کوئی قیمت تو لگ سکے۔ اس بازار میں ہمارے نفس کی کوئی قیمت تو لگ سکے۔
تو قیمت لگانے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے نفس کی تربیت کرنی ہوگی. وہ تربیت کے لیے مجتہد کی تقلید ہے. اس قابل ہو جائے. مجتہد کی تقلید کر کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ طریقت کھلے. شریعت پر عمل کر کے نفس اس لائق ہوتا ہے کہ طریقت پر چلے. طریقت وہ ہے کہ جو انسان کو اس لائق بناتی ہے کہ حقیقت تک پہنچے. بیعات الگ ہے، تقلید الگ ہے. نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. تمدن، تہذیب، کوئی بھی تمدن ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب میں بھی کچھ مجتہدین ہیں، ان کی تقلید کیجئے. کل میں مثالیں 2 دنوں سے جو مثالیں دے رہا ہوں وہ مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی. یہی گھر کی مثال، اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوانا ہو. اور دوسرا شبہ جو آپ حضرات وارد کرتے ہیں کہ دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، فتوے مختلف کیوں ہیں؟ کل اس کی وضاحت میں نے کی. فتوے مختلف اس لیے ہیں کہ استنباط کی پوری سائنس ہے. ہر مجتہد اس سائنس میں جب صاحب رائے ہوتا ہے تو اس کو انٹرپریٹیشن کا حق حاصل ہوتا ہے. فتویٰ یعنی انٹرپریٹیشن. فتویٰ کا لغوی معنی ہے بیان حکم، حکم نہیں، بیان حکم. الفاء والتاء والحرف المعتل یہ 2 اصل ہیں. اسی اصل سے فتح ہے، اسی سے فتویٰ ہے. اسی اصل سے ایک اصل اشتقاقی سے، اسی سے فتح ہے. 2 معنی ہیں. فتح جوان، فتویٰ بیان حکم. اصل میں فتح کے معنی، جوان کو فتح اس لیے کہتے ہیں کہ اس روٹ ورڈ میں جو معنی نہفتہ ہیں وہ ہے طراوت، جدت، تازگی، شادابی. فے تے حرف معتل یہ ایک ایسی اصل ہے جس میں طراوت، تر و تازگی، شادابی. چونکہ جوان کا وجود اس میں طراوت ہوتی ہے، جدت ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، اس لیے اسے فتح کہتے ہیں. کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں جن پر کبھی وہ لمحہ نہیں آتا کہ ان کی طراوت اور شادابی ختم ہو جائے. ان کو لسان نبوت میں فتح کہتے ہیں. ان کو لسان نبوت میں فتح کہتے ہیں، لسان مشیت میں فتح کہتے ہیں. بھئی فتح کے معنی کہیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ جملہ کون بھلا سکتا ہے؟ دیوان منقبت الہیہ میں جو مصرع نور کے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. اب ارباب جو واقعاً ارباب معرفت ہیں، جو واقعاً حقیقت شناس ہیں، جو واقعاً اہل سیر و سلوک ہیں، ان سے پوچھئے علوم سیر و سلوک میں، علوم تصوف میں ایک مستقل علم ہے جسے کہتے ہیں علم الفتوہ. علم فتوات مستقل علم ہے، اور یہ علم وجود ہی میں نہیں آتا اگر علی کو فتح نہ کہا جاتا.
جتنی تصوف پر کتابیں ہیں جا کے دیکھیے اس میں علم الفتوہ ہے یا نہیں ہے؟ علم الفتوہ، فتوہ جواں مردی، جوانی نہیں، جوانی ڈھل جاتی ہے، جواں مردی باقی رہتی ہے۔ جوانی نہیں، جواں مردی، علم الفتوہ۔ اور جواں مردی سے مراد ظاہر ہے کہ مادی جواں مردی نہیں ہے، وہ جواں مردی ہے، جواں مردی کے معنی ہے کہ انسان صراط الہیہ پر چلنے سے کبھی تھکے نہیں۔ جواں مردی کے معنی ہے۔ جوانی اور جواں مردی میں کیا فرق ہے؟ جوان تھک جاتا ہے، جواں مردی تھکتی نہیں۔ حبیب جیسا بوڑھا بھی جواں مردی رکھتا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ بھی جواں مردی رکھتا ہے، جوان نہیں ہے، جواں مردی رکھتا ہے۔ جواں مردی علم الفتوت کا نچوڑ ایک جملے میں نے عرض کر دیا ہے، یعنی وہ عناصر شجاعت بہم پہنچانا جس سے وجود انسانی، نفس انسانی، روح انسانی میں وہ جواں مردی پیدا ہو جائے کہ صراط الہیہ پر کبھی قدم ڈگمگائے نہیں اور سیر و سلوک میں کبھی تھکن کا احساس نہ ہو۔ جتنی ریاضت بڑھتی چلی جائے اتنا ہی نفس شاداب ہوتا چلا جائے۔ عام راستہ طے کرنے میں ہر قدم پر تھکن بڑھتی ہے، جب کوئی فتح سیر و سلوک اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہر قدم پر اس کی قوت بڑھتی ہے۔ فرق یہ، ہم جب مادی راستے طے کرتے ہیں، جب مادی راستے ہم طے کرتے ہیں تو ہر قدم پہ تھکن بڑھتی ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ ذاکری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، نری شاعری نہیں ہے۔ شاعری ہے، نری شاعری نہیں ہے۔ یہ ہمارے جوانوں کے لیے سبق ہے۔ دنیا کی راہیں طے کریں، ہر قدم پہ تھکن بڑھتی ہے۔ چاہے آپ ہوائی جہاز سے طے کریں پھر بھی تھک جاتا ہے جسم، مگر فتوت وہ ہے، جواں مردی وہ ہے کہ جو اگر نفس میں ہے تو ہر قدم پر قوت بڑھتی ہے۔ جتنی ریاضت کرو گے اتنی ہی قوت بڑھے گی، چہرہ شاداب ہوتا رہے گا، سیر و سلوک اللہ۔ تو اسی ایک روٹ سے میں عرض کر رہا تھا، ایک ہی مادے سے فتح ہے اور اسی سے فتویٰ یا فتیہ ہے۔ اردو والے فتیہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، صرف فتویٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فتویٰ یعنی بیان حکم، حکم نہیں، بیان حکم۔ مجتہد کا کام کیا ہے؟ استنباط کر کے حکم بیان کرنا۔ فتویٰ کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم، آپ سے یہ بیان حکم چاہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ بیان کلالہ میں، میراث کے احکام میں، سورہ مبارکہ نساء، فتویٰ کا لفظ، استفتاء کا لفظ قرآنی ہے۔ استنباط کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ استنباط کے کیا معنی ہے؟ مجتہد کیا کرتا ہے؟ استنباط۔ دو الفاظ اور آتے ہیں، استنباط، استدلال۔ استدلال یعنی دلیل قائم کرنا، اور استنباط یعنی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بظاہر تو ایک ہے، دونوں میں ذرا لطیف فرق ہے۔ ابھی پانی اور نمی کی بات ہو رہی تھی۔ نبتا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نبتا کے پانی ہے اتنی گہرائی تک زمین کھودنا کہ پانی نکل آئے۔ جب مجتہد فقیہ استنباط کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ عبارتیں، روایتیں، متون
ٹیکسٹ یہ جامد ہے، اس میں اس طرح قد و کاوش کرتا ہے کہ آب معین، ماء معین، ہدایت کا آب زلال، علم کا آب حیات پھوٹ پڑے، اس آب حیات کو نکالنے کا نام ہے استنباط۔ ظاہر میں آپ کو عبارتیں نظر آتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ایک لے مین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہیں جب مجتہد کی نگاہ پڑتی ہے تو اسی عبارت کی گہرائی سے گوہر مراد نکال کے پیش کر دیتا ہے۔ اس کا نام ہے استنباط۔ یہ گہرائی سے جو گوہر مراد نکلا ہے، دونوں میں لطیف فرق ہے۔ استنباط اور استدلال میں فرق کیا ہے؟ گوہر مراد نکال لانا یہ ہے استنباط، گوہر مراد کو ثابت کرنا کہ یہی گوہر مراد ہے یہ ہے استدلال۔ باتیں تو یہ در سے خارج کی ہیں، مگر گزارش یہاں کر رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے۔ استنباط اور استدلال میں نازک سا فرق ہے۔ لاہور علماء کا شہر رہا ہے، مفسرین کا شہر رہا ہے۔ لاہور کے سامعین سے کم میں تو بہت مطمئن ہوں، سامعین مجھ سے ہوں یا نہ ہوں، میں بہت مطمئن ہوں۔ اور آج بھی بحمداللہ لاہور میں علماء تشریف فرما ہیں، مجتہدین تشریف فرما ہیں۔ اس وقت بھی مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی صاحب کے برادر معظم تو یہیں تشریف فرما ہیں، اور جناب حافظ بشیر صاحب قبلہ جو اس وقت مرجع تقلید ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہ جامعۃ المنتظر کے طالب علم بھی رہ چکے ہیں، تو اس جامعے کی قدر سمجھیے کہ جس نے کم سے کم ایک مرجع تقلید پیش کر دیا۔ اس جامعے کی قدر جانیے، قدر شناسی کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے درمیان سے اور مجتہدین پیدا ہوں۔ ایسا نہ کیجئے کہ جو مجتہدین آپ کے درمیان آ جائیں انہیں آپ ضائع کریں، ایسا نہ کیجئے۔ اس لیے کہ پھر پلٹ کے آ رہا ہوں اس آیت کی طرف، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں نہیں ہر فرقے سے، ہر گروہ سے، ہر گاؤں سے، ہر قصبے سے، ہر شہر سے، ہر آبادی سے، ہر انسانی معاشرتی اکائی سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دینی تفقہ کریں، دینی علم حاصل کریں، اور اس علم کے سانچے میں خود ڈھلیں اور واپس آ کر اپنے معاشرے کو ڈھالیں۔ اس آیت سے اور اس کے ضمن میں جو معصومین علیہم السلام کی روایتیں ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی، فرض کفایہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ فرض کفایہ، فرض کفایہ کی بہت مشہور مثال یہ ہے کہ کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو کسی مسلمان کا، تو پوری ملت اسلامیہ پر واجب ہے، ایک ایک فرد پر واجب ہے اس کی تجہیز و تکفین، اور کوئی ایک بھی اگر انجام دے دے تو باقی سب پر سے ساقط۔ یہ ہے فرض کفایہ کی مثال۔ اگر کوئی ایک لاش پڑی ہوئی ہو بے گور و کفن تو پوری ملت پر فرض ہے، اور اگر پوری ملت تڑپ رہی ہو تو کیا مجتہد پیدا کرنا فرض کفایہ نہیں ہے؟ مجتہد پیدا کرنا فرض کفایہ نہیں ہے؟ اس کو ذرا سا اور وسیع کر دوں تاکہ پیغام مکمل طور پر جائے۔ بزرگان سن رہے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، جو مستقبل میں مائیں بننے والی ہیں وہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں۔
معاشرے کی، تہذیب کی، تمدن کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب فرض کفایہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ معاشرے میں کوئی ایک ایسا برین اسپیشلسٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پوری ملت کا سر جھک جاتا ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، یہودیوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے ہمیں جانا پڑتا ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی بڑی ملت ہے اور ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو برین اسپیشلسٹ ہو اس پائے کا۔ اس وقت چونکہ پوری ملت کی عزت و آبرو بھی خطرے میں ہے اور ضرورت بھی ہے، نیاز مندی بھی ہے، ملت پر فرض کفایہ ہے کہ وہ ایک برین اسپیشلسٹ پیدا کرے۔ بیان حکم میں غلطی تو نہیں کی میں نے؟ اگر کوئی ایک ماہر اقتصاد نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں کراچی میں، ماہر اقتصاد، بحمد اللہ دامن اسلام میں، ملت اسلامیہ میں، کوئی مانے یا نہ مانے، فقہ جعفری سے وابستہ مجتہدین تمام ملت کا سرمایہ ہیں، صرف شیعوں کا سرمایہ تھوڑی ہیں، تمام ملت کا سرمایہ ہے۔ بحمد اللہ اجتہاد کی ایک روایت قائم ہے، بحمد اللہ ہم نے ہر صدی میں سینکڑوں مجتہد پیدا کیے، آج بھی روئے زمین پر، آج اب میں ٹھہر کے پوچھ لوں برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب سے پوچھ لوں، مجھے کچھ معلوم تو ہے مگر پوچھ لوں کہ اس وقت کتنے مجتہد ہوں گے؟ صاحبان رسالہ عملیہ نے مجتہد کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں ہیں، اس وقت موجود ہیں سینکڑوں، اس وقت سینکڑوں روئے زمین پر مجتہد موجود ہیں، ملت غنی ہے، فقیر نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، علم کی دولت ہے، اور اٹھا کر دیکھ لو دیوان منصوب، دیوان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں عجیب و غریب شعر فرمایا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ دوسری طرح بھی قرأت ہے اس شعر کی، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مالو۔ مولا نے فرمایا ہے کہ ہم تو ہمارے رب نے جو ہماری قسمت بنائی ہے اس پر صابر و شاکر ہیں، راضی ہیں، راضی برضا، راضی بقضا۔ اور کیا راضی بقضا ہے؟ رضینا قسمت الجبار فینا، جو اس پروردگار نے، اس جبار نے جو قسمت بنائی ہے، جو حصے بانٹے ہیں، قسمت سے مراد حصہ بٹنا ہے، جو حصے بانٹے ہیں اس پر ہم راضی ہیں۔ ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دے دیا، ہمارے دشمن کو مال دے دیا۔ غنی ہے ملت اسلامیہ، جو استفادہ نہیں کرتے سوئے قسمت۔ غنی ہے، علم و اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج ملت کی سربلندی کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہمیں اچھے مخلص سیاستداں چاہیے۔ اچھا سیاستداں بننا فرض کفایہ ہے۔ اچھا اکنامسٹ بننا فرض کفایہ ہے۔ اچھا مینجمنٹ جاننے والا ماہر بننا، مدبر بننا فرض کفایہ ہے۔ بڑے صدمے کی بات ہے، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک میں جہاں جاتا ہوں، ہر دوسرا تیسرا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لقب لکھوانے پہ اعزاز محسوس کرتا ہے کہ میں مفکر اسلام ہوں۔ اتنے مفکر پیدا ہو گئے کہ جس کی حد نہیں۔
ایک مدبر نظر نہیں آتا. چونکہ مفکر بننے میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، فکر خرچ ہوتی ہے. اور بہت سے مفکر ایسے ہوں گے جو فکر کے صحیح معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے، چونکہ فکر کے معنی یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم فکر مند رہتے ہیں ملت کے لیے. فکر مند رہنا اور ہے، اور علمی تفکر اور ہے، منطقی تفکر اور ہے، حکیمانہ تفکر اور ہے. بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اجتہاد فرض کفایہ ہے. جس طرح اکنامسٹ بننا، اچھا ماہر اقتصاد بننا فرض کفایہ. کوئی ملک، کوئی نیشن، کوئی تمدن ترقی نہیں کر سکتا اور مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اچھا ماہر اقتصاد نہ ہو اور اچھا مدبر نہ ہو. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حسن تدبیر سے حل نہ ہو، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو سوء تدبیر سے مشکل نہ بن جائے. تدبیر اگر سوء تدبیر ہے تو مشکل ہی مشکل ہے، ہر مسئلہ مشکل بن جائے گا. اور اگر حسن تدبیر ہے، مینجمنٹ آتا ہے، مس مینجمنٹ سے مشکلیں بنتی ہیں اور صحیح مینجمنٹ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں. بات مینجمنٹ کی ہے. آج کل بڑے ملکوں میں جو تھنک ٹینک ہیں ان کا اگر تجزیہ کیجئے گا تو وہ صرف سوچ سوچ کے مس مینجمنٹ کرتے ہیں. لکھ لیجئے گا یہ جملہ. آج پوری دنیا کی ابتلا یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں مس مینجمنٹ کیسے پیدا کیا جائے، اس ملک میں مس مینجمنٹ کیسے پیدا کیا جائے، اس ملک میں مس مینجمنٹ کیسے پیدا کیا جائے. اگر دشمن یا غیر یا حریف یا رقیب مس مینجمنٹ کر رہا ہے تو آپ اچھا مینجمنٹ کرنے کا ہنر پیدا کر لیجئے. ماتم نہ کیجئے، صرف شکوہ نہ کیجئے، گلہ نہ کیجئے، احتجاج نہ کیجئے، حسن تدبیر سیکھ لیجئے، مشکلات حل ہو جائیں گی. مشکلات حل ہو جائیں گی. اور بس یہ پیغام ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ حسن تدبیر آ نہیں سکتی جب تک کہ، یعنی مشکل کشائی آئے گی کیسے جب تک کہ مشکل کشا تک نہ پہنچے. مینجمنٹ کے لیے ایک جملہ دہرا رہا ہوں، کس کا؟ اپنے اور آپ کے آقا مولا باب مدینۃ العلم، باب بہشت، امیر المؤمنین، امام المتقین، ولی الموحدین، سید الاولیاء، خاتم الاوصیاء، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چھوٹا سا جملہ ہے، مجھے بولنے دیجئے. اچھا، اللہم صلی علی محمد. فرماتے ہیں اوصیکم نظم امرکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں. اوصیکم، تاکید کرتا ہوں. کس چیز کی؟ نظم امرکم، مینجمنٹ کی. کس کا جملہ ہے؟ مولا علی کا جملہ ہے. مولا علی کا جملہ ہے، اوصیکم نظم امرکم، اپنے تمام امور کو منظم کرو. ہر مسئلے میں پروگرامنگ اور مینجمنٹ صحیح ہونا چاہیے. پروگرامنگ اور مینجمنٹ. بہرحال، اور میں نے جو تعبیر پہلی تقریر میں عرض کی تھی وہ پھر دہرا دوں اس منزل پر آ کر، کہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کا مینجمنٹ مستقل ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن پوری زندگی کے مینجمنٹ کا نام ہے علم فقہ. یاد ہوگا نا آپ کو، یہ عرض کیا تھا. علم فقہ میں قد و کاوش کرنے کا نام ہے اجتہاد. اجتہاد کا جو روٹ ورڈ ہے
جیم ہے دال، جیم چھوٹی ہے، دو چشمی ہے، جیم ہے دال، ہائے حوض۔ جیم ہے دال میں دو معنی ہیں، ایک مشقت کے، ایک طاقت کے۔ اجتہاد باب افتعال سے ہے، مشقت کرنا، اپنے اندر جتنی طاقت ہے وہ ساری طاقت صرف کرنا۔ کس چیز میں صرف کرنا؟ کسی بھی فن میں اگر آپ طاقت صرف کر رہے ہیں تو اس فن کے مجتہد کہلائیں گے۔ سائنٹسٹ سائنس کے میدان کا مجتہد ہے۔ شعراء میں جو علم عروض میں بہت باکمال ہوتے ہیں وہ فقہ بالکل نہیں جانتے، مگر انہیں مجتہد فن کا لقب دیا جاتا ہے۔ علامہ آرزو لکھنوی مجتہد فن تھے، علامہ ناطق لکھنوی مجتہد فن تھے، یعنی علم عروض اور علم شاعری میں، علوم ادب میں کمال کے درجے پر تھے۔ شریعت میں اپنی پوری قد و کاوش، جد و جہد و جہد صرف کر دینے کا نام کیا ہے؟ اجتہاد۔ دین کے دائرے میں اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے؟ اب تک کی گفتگو سے بہت سی باتیں ہیں تو آپ تک منتقل ہو چکی ہیں، لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے، توجہ رہے، ایک طرف وہ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں جس نظریے میں کہا گیا تھا کہ کتاب کافی ہے، اور ایک طرف مجتہد کی ضرورت کا انکار کر کے اسی فارمولے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے۔ کافی ہے، یہ سب کتابوں کے نام ہیں، یہ سب حدیث کے مجموعے ہیں، جتنے نام میں نے گنائے یہ حدیث کے مجموعے ہیں۔ ایک کتاب کافی کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، کتاب کافی کے بھی تین حصے ہیں، ایک ہے اصول کافی، ایک ہے فروع کافی، ایک ہے روضہ کافی۔ فروع کافی میں فروع دین سے متعلق ساری روایتیں ہیں، وسائل الشیعہ میں صرف فروع دین سے متعلق روایتیں ہیں، تہذیب استفسار فروع دین سے متعلق روایتیں ہیں، ان تمام کتابوں میں حدیثیں ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مجتہد کی نہ سنیں، آپ من لا یحضر الفقیہ اٹھا کر دیکھ لیں، کافی ہے، اس کے معنی یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کتاب کافی ہے۔ اب میں ایک دقیق اور لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ جب سلسلہ عصمت ہمارے سامنے نہ ہو اور ہمارے سامنے نئے مسائل پیدا ہو جائیں تو ان مسائل میں کیا کریں، تو معصوم نے کہا فرجعوا اما الحوادث، جو حادثے وجود میں آئیں گے اس میں فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، جو حادثے نئے واقعات سامنے آئیں اس میں رجوع، یہ نہیں کہا کہ ہماری حدیث کی طرف رجوع کرنا، ہماری حدیث کو نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا۔ اگر فرماتے حدیث کی طرف رجوع کرنا تو اس مکتب کی تثبیت ہو جاتی کہ کتاب کی طرف رجوع کرنا۔ روات حدیثنا، حدیث کے روات کی طرف رجوع کرنا۔ روات راوی کی جمع ہے، راوی زندہ وجود ہوتا ہے، مردہ نہیں، اسی لیے شرط ہے تقلید زندہ مجتہد کی ہوگی، مردہ مجتہد کی نہیں۔ مردہ کو راوی نہیں کہتے، مردہ کو راوی نہیں کہتے، لفظ اطلاق راوی مردہ پر مجاز ہے، زندہ پر حقیقت، حمل مجاز پر کیا جائے یا حقیقت پر؟
مردہ کو راوی کہنا، راوی یعنی روایت بیان کرنے والا، اس میں فاعل ہے نا؟ راوی اس میں فاعل ہے، راوی روایت بیان کرنے والا، نیریٹ کرنے والا۔ جو مر چکا اس وقت وہ راوی نہیں ہے، وہ راوی تھا۔ جو زندہ ہے وہ راوی ہے۔ معصوم نے کہا جو نئے مسائل پیش آئیں ان میں ہماری حدیث کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا، روایت کی طرف نہیں، راوی کی طرف رجوع کرنا۔ دقت ہے، روایت کی طرف رجوع کرو گے تو کتابوں میں سچی روایتیں بھی ہیں، جھوٹی روایتیں بھی ہیں۔ اچھی طرح مسئلے کو سمجھ کے جائیں۔ اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں آپ کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کی جانے لگی تھیں، جس کے بنا پر حضور نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹے اقوال منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی پرکھ کا معیار بتایا کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ قبول کرنا، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دینا۔ اس سے ایک معیار بھی سامنے آیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہو گیا کہ حضور کی زندگی میں جھوٹی حدیثیں گڑھی جانے لگی تھیں۔ حضور کے بعد کتنے راوی درباروں میں پالے گئے، کتنے راوی درباروں میں ڈھالے گئے، کتنے ایسے راوی بنائے گئے جن کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا تھا۔ کتاب میں سب ہے، کتاب میں سب ہے، کتاب میں ایک سلسلہ سند ہے، فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، انہوں نے ان سے نقل کیا، 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 انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا، انہوں نے امیر المومنین سے نقل کیا، انہوں نے امام صادق سے نقل کیا۔ بس آپ نے امام صادق کا نام دیکھا اور کتاب بند کر دی۔ امام صادق سے آپ تک حدیث پہنچانے والے جو سلسلے ہیں ان میں ہر ایک کو جانچا، ہر ایک کو پرکھا، ہر ایک کا نسب نامہ دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ یہ نام جو لکھا ہوا ہے ہلال ابن مالک، ہلال ابن عطیہ یا مالک ابن عطیہ، یہ مالک ابن عطیہ تو موجود ہے، ہلال ابن عطیہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی ماں نے ہلال ابن عطیہ نامی راوی پیدا نہیں کیا، سلسلہ سند میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن سبا ریاض یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہوئی، کب؟ 20ویں صدی میں، 20ویں صدی میں پی ایچ ڈی ہوئی، جس میں کہا گیا عبداللہ ابن سبا نامی کوئی بچہ روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ایران کے ایک جلیل القدر فقیہ اور مجتہد اور محقق اور میرے شیخ اجازہ، اس حقیر کو براہ راست ان سے نسبت ہے، ان سے اجازہ ہے، ان کے قلم مبارک سے، حضرت علامہ بزرگوار آیت اللہ، بلکہ آیت اللہ العظمی سید مرتضی العسکری رضوان اللہ علیہ، ابھی چند سال قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے 150 صحابی مختلق، 150 وہ صحابی جو روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، 150 صحابی جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جو لوگ تھے ہی نہیں۔ نام گڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نام گڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟
150 صحابی. آج رجال کا علم ایک بڑا علم ہے. یہ اجمالاً یہاں پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اجمالاً یہ یقین ہے کہ نئے نئے نام گڑھے گئے, حدیثیں گڑھی گئیں. تو حدیثیں مخلوط ہیں, سچی جھوٹی ملی ہوئی ہیں. سچی حدیث کو جھوٹی حدیث سے الگ کرنے کا نام ہے اجتہاد. اب آپ کا جی چاہے اجتہاد کا سہارا لیجئے, جی نہ چاہے تو سہارا نہ لیجئے. اور فرمایا آپ نے, بس اتنی سی بات ہے, سادہ سی بات ہے. اجتہاد کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے اب اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا, بات ختم ہو گئی, میسج آپ تک پہنچ گیا. ظاہر ہے کہ 3 دن کی تقریر میں کتنی باتیں کہی جا سکتی تھیں, اور وہ بھی وہ علمی بحثیں جس پر حوزہ علمیہ میں مہینوں نہیں برسوں بحثیں ہوتی ہیں, برسوں بحثیں ہوتی ہیں. یہی باب تقلید و اجتہاد پر 6 مہینے 7 مہینے 1 سال میں یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا ہے. تو وہ 3 دن کے اندر آپ کو کہ میں کتنی باتیں عرض کر سکتا تھا. مگر اتنا یاد رکھیں اجمالاً کہ حدیث معصوم کی حدیث, مگر معصوم کی طرف سچے اقوال بھی منسوب ہیں, جھوٹے اقوال بھی منسوب. یہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے رات کو سحر کرنا پڑتا ہے. راتیں جاگ کر آنکھوں میں کاٹنی پڑتی ہیں. اجتہاد ضروری ہے, اور آپ کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ یا خود آپ, دروازہ کھلا ہوا ہے, یا خود آپ کوشش کریں, یا جو لوگ کوشش کر چکے ہیں ان سے استفادہ کریں. یہ استفادہ عقل کا تقاضا ہے, منطق کا تقاضا ہے, دین کا تقاضا ہے, تہذیب کا تقاضا ہے, تمدن کا تقاضا ہے, یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. اور تقلید بیعت نہیں ہے ہرگز. تقلید صرف آپ کو اس لائق بناتی ہے کہ آپ کا نفس بکنے کے قابل ہو جائے اس بازار میں جہاں بکنا ہمارے اور آپ کے لیے افتخار ہے. بس فرق یہ ہے ہم میں اور دوسروں میں, ہم زندگی بھر علمی قد و کاوش کریں, اجتہاد کریں, تفقہ کریں, محنت کریں, ریاضت کریں, تفکر کریں, تدبر کریں, عبادت کریں, ریاضت کریں تو نفس بکنے کے قابل ہوتا ہے. اور کوئی وہ ہے جو صرف سو جائے. اب بھی کہو گے وہ ہمارے جیسے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. وہ ہمارے جو ہم ساری زندگی علمی ریاضت کریں, عملی ریاضت کریں, تب بھی شبہ پتہ نہیں نفس اس قابل ہوا کہ نہیں ہوا کہ منظور نظر الہی ہو جائے. اور ایک وہ فتح ہے کہ جو حکم رسول سے صرف سو جائے. کیا مطاوعت ہے خدا کی قسم. دیکھیے نفس علی کو پہچانیے, نفس باب علم کو پہچانیے. مطاوعت, تفقہ, اپنے نفس کو ڈھالنا آسان ہے. ہم کسی جوان سے کہیں کہ میرے بستر پہ لیٹ کر سو جاؤ, اور حکم ماننے کے لیے لیٹ سکتا ہے, سو نہیں سکتا. حکم ماننے کے لیے لیٹ سکتا ہے, سو نہیں سکتا. یہ علی کا نفس کیسا تفقہ ہے اس کا.
رسول نے کہا سو جاؤ تو علی سو گئے. علی کے سو جانے کی ادا قدرت کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آیت آ گئی, کون ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضات الہیہ کو خریدتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ان کا سو جانا ہمارا پوری زندگی کا بیدار رہنا. ان کا ایک شب سو جانا, ایک شب کے ایک مختصر حصے میں سو جانا. پوری شب تو سو نہیں سکتے, صبح تک تو سو نہیں سکتے. بھئی یہی روایت ہے کہ علی سو گئے, یہ نہیں ہے کہ نماز شب بھی نہیں پڑھی اس دن اس رات, یہ نہیں ہے کہ نوافل شب ادا نہیں کیے, یہ نہیں ہے کہ ذکر نہیں کیا. علی ذاکر خدا, علی عبادت گزار خدا. علی سو گئے, رات کے ایک حصے میں سوئے. حضور نکل گئے, سفر فرمایا حضور نے, ہجرت ہو گئی. رات کے ایک حصے میں علی سو جائیں تو اللہ کی تمام مرضیاں خرید لیتے ہیں. یہ اس کا نفس ہے کہ جسے رات کے بس ایک حصے میں ہی تو معراج ہوئی تھی. پوری رات معراج کا سفر نہیں جاری رہا تھا, رات کے ایک حصے میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو رات کے بس ایک حصے میں لے گیا. ایک رات کے ایک حصے میں مصطفیٰ معراج پر پہنچے, اور رات کے ایک حصے میں سو کر علی نے بس اب حد ادب ہے, میری زبان گنگ ہے, میری زبان گنگ ہے. مصطفیٰ قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے تو مصطفیٰ کی معراج کہلائی. علی فرش پر سو گئے تو رب نے آ کے مرضیاں علی کے ہاتھ بھیج دی. اپنی مرضیاں بیچ دیں. جس کے ہاتھ اللہ مرضی بیچ دے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی صراط سے گزر سکتا ہے؟ علی کے دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ صراط سے کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی رضا نہ دیں. علی کی رضا اس لیے شرط ہے کہ علی مالک رضا ہے. کوئی عقیدہ ہمارا غیر منطقی نہیں ہے, غیر اساسی نہیں ہے, کوئی بات ایسی نہیں. جو مالک رضا الہی ہے اس کی رضا معتبر ہے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں, آج کی گفتگو ختم ہو گئی. اس سفر میں جو کچھ کہنا تھا اجتہاد و تقلید کے باب میں عرض کر چکا. بس ایک جملہ اور کہہ لوں. روٹ ورڈ ایک ہی ہے, جیم ہے دال. جہد اسی سے ہے جہد, جہد یعنی طاقت, اسی سے ہے جہاد, اسی سے ہے مجاہدہ, اسی سے ہے اجتہاد. بس ایک جملے میں ایک پیغام ہے, پورا پیغام. روٹ ورڈ ایک ہے, جیم ہے دال. اپنے نفس پر قوت صرف کرنا اجتہاد ہے. اپنی ذات کے خارج میں دینی ماحول پیدا کرنا جہاد ہے. اپنے نفس کے اندر دین کو اتارنا مجاہدہ ہے. واضح ہوئی بات.
اپنی ذات کے اندر دین کا ماحول بنانا مجاہدہ نفس، اپنی ذات کے باہر دین کو پھیلانا جہاد، دین پھیلانے کا شعور پیدا کرنا اجتہاد۔ نہ مجاہدہ بغیر اجتہاد کے ہو سکتا ہے، نہ جہاد بغیر اجتہاد کے ہو سکتا ہے۔ جو جہاد اجتہاد کے سائے میں ہوگا وہ امن آفری ہوگا۔ جس جہاد کے ساتھ، جو جہاد اجتہاد کے سائے میں نہیں ہوگا وہ فساد اور فتنہ پیدا کرے گا، امن پیدا نہیں کرے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بس اجتہاد کی بحث یہاں روک رہا ہوں۔ چاہے مجاہدہ نفس ہو اجتہاد ضروری ہے، چاہے جہاد ہو اجتہاد ضروری ہے۔ اگر میدان جہاد میں ہر شخص مجتہد بن جائے، کوئی بھی مقلد نہ ہو، تو ہر جنگ جنگ احد بن جائے گی۔ توجہ ہے؟ جنگ احد کیا ہوا تھا؟ جنگ احد کیا ہوتا؟ حضور موجود ہیں، حضور نے حکم دیا تم یہاں ٹھہرے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں۔ حضور کو بھی کیا کیا ساتھی ملے تھے۔ کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا تھا، کوئی مال لوٹنے کے لیے بھاگ جاتا تھا، کیا کیا لوگ ملے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے تھے۔ حضور کوئی جنگ نہیں ہارے، اللہ کا رسول کوئی جنگ نہیں ہارا۔ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے۔ اطاعت شرط ہے۔ حضور موجود ہیں تو جو حضور حکم دے بس اس پر عمل ہوگا۔ حضور نہیں ہے، امام ہے تو جو امام حکم دے اس پر عمل ہوگا۔ امام نہیں ہے تو جو حاکم شرع ہے، جو ولی فقیہ ہے، جو فقیہ عادل ہے، بغیر اذن حاکم شرع جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد ابتدائی۔ اور اس وقت کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہر شخص سپہ سالار بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے۔ ہر شخص سپہ سالار بنا ہوا ہے۔ نہیں، اگر جنگ جیتنی ہے، چاہے تہذیب کی جنگ ہو، تمدن کی جنگ ہو، علم کی جنگ ہو، اخلاق کی جنگ ہو، قلم کی جنگ ہو یا تلوار کی جنگ ہو، تو آپ کو ایک سربراہ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ سربراہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اور جب سربراہ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کے اندر وہ ادائیں ہونی چاہیے۔ ہوں گے آپ فقیہ بھی، آپ بھی فقیہ ہوں گے، آپ بھی مجتہد ہوں گے، آپ بھی شجاع ہوں گے، مگر آپ عباس سے بڑے فقیہ نہیں ہو سکتے۔ آپ عباس سے بڑے شجاع بھی نہیں ہو سکتے، آپ عباس سے بڑے وفادار بھی نہیں ہو سکتے، آپ عباس سے بڑے صابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بس 3 دن سے لگاتار فقہ و اجتہاد کی گفتگو ہو رہی ہے اور مصائب میں حضرت عباس ہی کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن آج جی چاہتا ہے کہ چند مختلف باتیں عرض کر دوں، چند روایتوں کی طرف، تاکہ موضوع سے مربوط جو کچھ ہے وہ ذہن میں سامنے آ جائے۔ عباس کا جو مرتبہ ہے وہی مرتبہ زینب کا ہے۔ حسین امام ہے، حسن امام ہے، لیکن جناب بی بی زینب امام نہیں ہے، بی بی ام کلثوم امام نہیں ہے، عباس بھی امام نہیں ہے۔
یہ معصوم نہیں ہے اصطلاحاً، مگر خطا کار بھی نہیں ہے، محفوظ عن الخطا۔ عباس فقیہ ہے، زینب بھی فقیہہ ہے۔ زینب تو وہ عالمہ ہے جس کے علم کو امام وقت نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جب بی بی زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ تو وہ عالمہ ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، عالمہ غیر معلمہ ہیں، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں، کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی، مگر آپ کے پاس علم ہے، آپ وہ فہم رکھتی ہیں کہ کسی نے آپ کو فہم نہیں دیا ہے۔ یہ خراج پیش کیا ہے نا معصوم نے، ایسا علم رکھنے والی بی بی آخر کون سا درس دینا چاہتی تھی کہ جب روز عاشور خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے تو بی بی نے جا کے سید سجاد سے پوچھا بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اور فرمائے اس سے یہ موضوع بحث ہمارا مربوط ہے۔ جب امام موجود ہو، جب حاکم شرع موجود ہو تو حاکم شرع کا اذن ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری، یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بی بی کا بے ردا خیموں سے نکلنا بی بی کا جہاد ہے، اور ابھی میں نے کہا جہاد بغیر اذن حاکم شرع نہیں ہو سکتا، اس لیے بی بی پوچھ رہی ہے امام وقت ہو بتاؤ اب ہم جہاد شروع کریں؟ اور امام نے کہا ہاں پھوپھی اماں ہاں، جان بچانا واجب ہے، اب آپ کے جہاد کا مرحلہ ہے۔ بی بی نکل گئی، ظاہر ہے یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے گزارش کی، احکام شریعت پہ کب عمل کیا جائے، کس صورت میں عمل کیا جائے۔ مفصل و مطول کتابیں فقہ کی ہیں، اس میں نماز ہی کے بارے میں جب اطمینان کی کیفیت ہو تو نماز ادا ہوتی ہے تمام آداب و شرائط کے ساتھ، میدان جنگ ہو تو نماز خوف ہوتی ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں، بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ 4 رکعت نماز کے لیے 4 تکبیریں کافی ہوتی ہیں۔ مطول جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہے۔ یہی صورت زکوٰۃ کی ہے، کیسے حالات میں کیسے زکوٰۃ دی جائے؟ جب کوئی امام، سخی امام، جب کوئی امام، عالم امام، معصوم امام، حجت خدا 30,000 کے لشکر میں گھیرا ہوا ہو، جب کوئی یاور و مددگار نہ ہو، جب کوئی مونس و غمخوار نہ ہو، جب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہ ہو، اس وقت امام کیسے نماز پڑھے، کیسے زکوٰۃ دے؟ ہمارے آقا حسین نے نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے۔ اگرچہ یہ مجلسیں سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں ساری قیامتیں تو روز عاشورہ گزر گئیں۔ سرکار سید الشہداء جب تنہا رہ گئے تو آپ نے دیکھا اس وقت جب فوج یزیدی میں جو شخص تھا اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بس حسین کی طرف وار کر رہا تھا۔
جو تیر انداز تھے وہ حسین کو نشانہ بنا رہے تھے، جن کے پاس نیزے تھے وہ حسین کو نشانہ بنا رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ حسین کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اور روایت میں ہے، تاریخ کا ایک ٹکڑا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ اپنے سپہ سالار پسر نحس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زمین سے پتھر اٹھاتا تھا اور حسین کی طرف پھینکتا تھا۔ ایسے ماحول میں حسین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک شخص ہے جو چلا آ رہا ہے، وہ حسین کی طرف اسلحہ نہیں اٹھا رہا ہے، اس کی کوشش ہے کہ کسی صورت سے حسین تک پہنچ جائے۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد دیکھیے یہ حسین ہے، حسین کتنے واقعات ہیں جو ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں اور کوشش جی چاہ رہا ہے کہ بیان کروں، لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے۔ حسین ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ قریب آیا اور اس نے کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ، یا عبد اللہ۔ امام کی کنیت ہے ابو عبداللہ، وہ امام کو جانتا نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ۔ امام نے کہا وعلیک السلام۔ جواب سلام دینے کے بعد کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، کیا تو کربلا میں ابھی پہنچا ہے؟ توجہ ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کہا اے بندہ خدا، اتنے بڑے لشکر کے درمیان آپ یہ کیسے سمجھ گئے کہ میں ابھی پہنچا ہوں اور اجنبی ہوں؟ جواب سننے کی سکت ہے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ آج اس پورے لشکر میں کوئی مجھے قابل سلام نہیں سمجھتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج اتنے بڑے لشکر میں کوئی مجھے قابل سلام نہیں سمجھتا، اس لیے جب تو نے کہا، تو نے سلام کیا تو میں سمجھ گیا کہ تو اجنبی ہے، ابھی وارد کربلا ہوا ہے۔ کہا خدا کے واسطے آپ بتائیے آپ ہیں کون؟ میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میری معرفت حاصل نہ کر، واپس چلا جا، واپس چلا جا، تیری بیٹی گھر پر منتظر ہے۔ یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس کی بیٹی خیمے میں بابا کی منتظر، جس امام کی بیٹی خیمے میں بابا کی منتظر ہے، وہ امام کہہ رہا ہے واپس چلا جا، تیری بیٹی گھر پر تیری منتظر ہے۔ وہ شخص تڑپ گیا، آپ کو کیسے معلوم کہ میری کوئی بیٹی بھی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ منتظر بھی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں اجنبی ہوں؟ آپ کون ہیں؟ یہ چہرے پر نور کیسا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے سر نے اڑا کے کہا میں تیرے رسول کا نواسا حسین ہوں۔ میں حسین ہوں، حسین۔ آج یہ کربلا کے بن میں کوئی مجھے قابل سلام نہیں سمجھتا، اور دیکھ میں تاکید سے کہہ رہا ہوں فوراً واپس چلا جا۔ اب میں آخری مرتبہ آواز استغاثہ بلند کروں گا، جن کانوں تک میری آواز استغاثہ جائے گی ان پر میری نصرت واجب ہو جائے گی۔ جو آج میری نصرت نہیں کرے گا وہ مستحق عذاب الہی ہوگا۔ اس لیے تیز رفتار کے ساتھ اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ تیرے کانوں میں نہ جائے۔ امام کی باتیں سن کر تڑپتا رہا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے اپنے قدموں میں مرنے کی اجازت دے دے۔ امام نے فرمایا نہیں، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، تو ان گواہوں میں سے ہوگا کہ جنہوں نے حسین کو اس حالت میں دیکھا۔
تو ان گواہوں میں سے ہوگا جنہوں نے حسین کو اس عالم غربت میں دیکھا ہے. اور واپس جا. جب وہ امام کے حکم سے واپس مڑا کہا ٹھہر جا. تو بھول گیا جب سفر تجارت پر نکلا تھا تو تیری بیٹی نے کہا تھا بابا جب واپس آئیے گا میرے لیے انگشتری لے کر آئیے. کاروبار اس تجارت میں بیٹی کی فرمائش بھول گیا، اس لیے میں اپنی انگشتری دے رہا ہوں. یہ جا کے بیٹی کو دینا اور کہنا کسی خارجی نے خروج نہیں کیا تھا، وہ فاطمہ کا بیٹا حسین تھا جس نے تجھے انگشتری ہدیہ کی ہے. یہ حسین کی وہ زکوٰۃ ہے جو حسین نے حالت رکوع میں دی ہے. وہ رکوع جس کے بعد حسین نے خاک گھر میں کربلا پر سجدہ کیا، جس کے بعد سر اٹھایا نہیں، سر اٹھایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم علی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار آپ کے اس نالہ و بکا کو قبول فرمائے. پروردگار آپ کی عبادت عزا کو قبول فرمائے. پروردگار ہمیں ہمیشہ دامان آل محمد سے وابستہ رکھے. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرمائے. پروردگار اسلام کی برکتوں کو تمام عالم بشریت کے لیے عام فرمائے. پروردگار اس منبر حسینی کا واسطہ، اس فرش عزا کا واسطہ، ذکر حسین کا واسطہ، بیمار حسین کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ بانی عزا برادر عزیز بدر الحسنین حیدر صاحب کی بیگم مریض ہیں، سید علی اکبر زیدی مریض ہیں، اور جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جو نادار ہیں انہیں غنی کر دے. پروردگار جو حریص ہیں انہیں قناعت کی دولت دے. پروردگار دنیا میں بے امنی ہے، بے چینی ہے، امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے. السلام